الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو حاضرین اجلاس، یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ کے درمیان آنے سے قبل کلکتہ میں ٹھنڈیوں کا موسم چل رہا ہے، بلکہ ساری جگہ پر ٹھنڈیاں آ چکی، لیکن جیسے ہی جلسے میں انٹر ہوئے لگتا ہے بہت گرمیوں کا موسم ہے۔ باہر کا ٹیمپریچر الگ ہے، اندر کا ٹیمپریچر الگ ہے، تو اسی لیے میں کہتا ہوں باہر کا ٹیمپریچر دیکھ کر کے کوئی ہمیں ہلکا بھی نہ سمجھ لے۔ ایمان والوں کا جو اندر کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 100 ڈگری سے زیادہ کا ہوتا ہے۔ یہ ابھی باہر کوئی جا کر کے دیکھ کر کے آئے، سخت ٹھنڈیاں ہوں گی اور ہوائیں بھی چل رہی ہیں، لیکن جلسے میں لوگوں کو گرمی اتنی ہو رہی ہے کہ فین کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ بس اسی کو برقرار رکھو، باہر جیسی بھی ٹھنڈی ہو اندر گرمی باقی رہنا چاہیے۔ اور یہ گرمی ایسی ہے جس کو اقبال نے کہا ہے، اقبال نے کہا تھا اسی گرمی سے دنیا خوف زدہ ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انگریز یہ کہا کرتے تھے ان کے اندر جو روح محمدی ہے، عشق مصطفیٰ ہے، یہ جب تک باقی رہے اسے 1000 ٹکڑوں میں بدل دو، پھر سے یہ جمع ہو ہی جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری تاریخ کا راز، ہماری تاریخ پر بڑی بڑی پی ایچ ڈیاں ہوئی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے اپنے مقالات لکھے اور تاریخ لکھی ہے۔ ایک یہودی بہت بڑا عالم جس نے ڈبل پی ایچ ڈی کیا ہے، اس سے ایک مسلمان کی ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کس مسئلے پر آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے پی ایچ ڈی اس بات پر کی ہے کہ مسلمانوں میں فرقے بہت ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ ان کو توڑا جاتا ہے، پھر یہ جمع کیسے ہوتے ہیں؟ 1400 سال میں کئی چنگیز آئے، کئی ہلاکو آئے، اور ہماری قوم کا پورا اس قدر نقصان کیا کہ ہمارے سروں سے مینار بنا دیے، بغداد کو ہمارے خون سے لال کر دیا، لیکن پھر بھی آج یہ اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتے ہیں۔ راز کیا ہے؟ تو اس بات پر پی ایچ ڈی چل رہی تھی، تو اس مسلمان نے پوچھا پھر آپ کس ریزلٹ پر پہنچے، نتیجہ کیا نکلا آپ کا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ ان پر حملے ہوئے، ان کو بے گھر کیا گیا، ان کو وطن سے نکالا گیا، ان کے مال لوٹ لیے گئے، ان کے بچوں کا قتل ہو گیا، بہت مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا، لیکن ایک چیز ہے جو انہیں پھر سے جمع کرتی ہے، وہ نام محمد ہے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام، جس کو یہ اس قدر حساس انداز میں لیتے ہیں
کہ ان کے ہزاروں اختلافات کیوں نہ ہوں، پھر یہ اس گنبد کی چھاؤں میں جمع ہو ہی جاتے ہیں۔ اور یہی بات ابھی ابھی امریکہ کے ایک بہت بڑے سپورٹ مین جو تھا، کھلاڑی تھا، اور وہ ایتھیسٹ تھا، یعنی جس کا کوئی دھرم ہی نہیں، لیکن اسلام میں آنے کے بعد اس نے جو سٹیٹمنٹ دیا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، موجود ہے انٹرنیٹ پر۔ اس نے کہا میں نے دنیا میں یہ سوچا تھا کہ کوئی مذہب صحیح نہیں ہوتا، ہم کو آزاد جینا چاہیے، لیکن مجھے میری فکر نے یہاں تک پہنچایا، میں نے دیکھا ہزاروں برائیاں ہیں دنیا میں، تو کچھ تو اچھا ہوگا، جب برائی ہوتی ہے تو اچھائی بھی ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے میں برائیوں کے خلاف دیکھتا گیا کہ اچھائی ہے کہاں، تو مجھے میرے سفر نے اسلام کی منزل پر لا کر چھوڑ دیا۔ اب سنو وہ کیا کہتا ہے، جو بات ہے۔ اس نے ہنس کر کے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مسلمان بڑے غریب ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر یہ ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں، اس دور میں جب ان کو پوری دنیا اپنے ٹارگٹ پر رکھی ہے، لیکن ایک چیز میں نے ان کے اندر دیکھی ہے، ایک چیز دیکھی ہے، عیسائی بھی ہیں اس دنیا میں، یہودی بھی ہیں، وہ بھی نبیوں کو مانتے ہیں، لیکن ایسے آزاد خیال ہیں کہ کوئی اگر عیسائی حکومت، کرسچن حکومت ہے، اور وہاں پر جا کر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی تختی لکھ کر کے گھوم رہا ہو، نعوذ باللہ کوئی گستاخی کر رہا ہو، تو وہ دیکھیں گے اور چل پڑیں گے۔ کہا کہ یہ فریڈم ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، فریڈم آف سپیچ ہے۔ یہودی بھی اس چیز کو دیکھ کر نظر انداز کر دیں گے، کسی نبی کی گستاخی کوئی کر کے گھوم رہا ہو، ان کی ہی حکومت کیوں نہ ہو۔ لیکن وہی سپورٹ مین جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ان سب کے ساتھ ایسا ہے، لیکن جہاں مسلمانوں کی حکومت بھی نہ ہو، تھوڑے سے رہتے ہو، کسی اور کی حکومت ہو، اور وہاں کوئی بندہ ان کے نبی کی شان میں گستاخی کرے اور زندہ بچ کے دکھائے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ مشہور آدمی کہہ رہا ہے امریکہ کا، جہاں تھوڑے سے مسلمان بھی رہتے ہو اور پھر ان کے نبی پاک کی شان میں گستاخی کر کے وہ آزاد گھومتا ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ گستاخی کرنے والے کر جاتے ہیں، لیکن زندگی بھر منہ چھپا کر جینا پڑتا۔ کئی ایسے بڑے بڑے آئے کتے اور منہ چھپا کر پوری زندگی گزار کر چلے گئے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر اس بات کا ہے کہ 4 چھوٹے مسلمان بچوں کا بھی وہ سامنا نہیں کر پاتے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا رعب ہمارے بچوں میں بھی ہے، ہماری امت میں بھی ہے، آج بھی موجود ہے، کہ گستاخی کرنے والا گوفے میں بیٹھ کر کر سکتا ہے، مجمع میں آنا یہ مردانگی کا کام ہوا کرتا ہے۔ اللہ کریم یہ جذبہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ جو سینسیٹیو اور جو حساس پن قوم مسلم کے اندر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، اس وقت تک میں نا امید نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں۔ ہم بکھر گئے ہیں، منتشر ہو گئے ہیں، ہمیں پتا ہے ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، جگہ جگہ ہمیں پکڑ کر مارا بھی جاتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب تک دولت عشق مصطفیٰ ساتھ ہے، پوری دنیا مل کر تمہارا پتہ نہیں اکھاڑ سکے گی۔ حضور کی محبت ہے، جتنی مرتبہ بھی مارا جائے گا اللہ کریم اس چراغ کو پھر روشن فرمائے گا، پھر روشن فرمائے گا۔ ارے آج میری باتوں پر اگر یقین نہ ہو، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوا میں تیر چلانے والے جملے ہیں اور کتابوں کی باتیں آپ کو سمجھ میں نہ آئے، پرانی باتیں ہوں گی، تو آج کے اس دور میں کرنٹ افیئرز کو دیکھو، فلسطین کے ان نہتے بچوں کو دیکھو، اور ان کے مقابل میں کھڑے ہوئے سپر پاور طاقتوں کو دیکھو، جن کے پاس پیٹرول، میزائل، ہر طرح کے اسلحے ہیں، اور ان کے مقابل میں کھڑے ہونے والے ہاتھوں میں کنکریاں لے کر کھڑے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں کنکریاں۔ ان کا جذبہ کیا ہے، ان کے استقامت اور ان کا ایمان کیا ہے، اور ہزاروں بچوں کو مار کر کے بھی ابھی بھی ان کا خوف جاتا نہیں۔
ایک چھوٹی سی قوم جس کو تم نے برسوں سے پابندیاں لگا رکھی ہیں، ان کے پاس کھانا پانی دوائیاں تک نہیں جاتی، پلس ان کے اوپر اٹیک پر اٹیک کیے جاتے ہیں، پھر بھی میں پوچھتا ہوں تم تو پوری دنیا کی داداگیری کرتے ہو، تمہارے پاس ساری طاقتیں ہیں، مگر اس چھوٹے خطے سے ڈر کر تمہیں نیند کیوں نہیں آتی؟ ڈر کس بات کا ہے؟ یہی تو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آج کے بچوں کے لیے میں یہ خطاب کرتا ہوں کیونکہ آپ تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ میں انٹرنیٹ دیا گیا، تھما دیا گیا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا انٹرنیٹ پب جی کھیلنے کے لیے، گیم کھیلنے کے لیے، یوٹیوب فیس بک انسٹا چلانے کے لیے، ذرا تاریخ پڑھ لینا تو پھر تم بھی جوان نظر آنے لگ جاؤ گے۔ تمہیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف کون تھے جن کا نام لینے سے بھی آج کتراتے ہیں دنیا، اور انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ ان کے ہاتھوں میں وہ تاریخ آنے نہ دی جائے کہ تمہیں موبائل میں 24 گھنٹے مصروف کر کے رکھا جائے، تاکہ خوف اس بات کا ہے کہیں یہ تاریخ پڑھ لیا کسی محلے سے پھر صلاح الدین نہ پیدا ہو جائے، کہیں سے کوئی شہاب الدین نہ اٹھ جائے، کہیں سے کوئی ٹیپو سلطان نہ آ جائے، کہیں سے جو ان کے درد کا سبب ہے اورنگزیب نہ آ جائے۔ یہ ڈر اس بات کا ستاتا ہے کہ تاریخ نہ پڑھیں، تاریخ نہ پڑھیں، تم کو نشہ میں ملوث کر کے رکھا جائے، تم انٹرنیٹ کی تباہیوں میں اپنے آپ کو برباد کر کے رکھے رہو۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے مخاطب ہو کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نکل آؤ اس بستی سے، دنیا ابھی بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کی ہے، عزت تو رسول کی ہے، عزت تو ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور اللہ کریم فرماتا ہے کَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ جب تمہارے پاس اتنی ساری باتیں ہیں موجود، اللہ کی مدد آئے گی تو پھر ڈرے سہمے جینے کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور ہونے کی کیا وجہ ہے؟ نکل آؤ، اور عزت جو آج بندے، آج جو نوجوان ماڈرنٹی میں ڈھونڈ رہے ہیں، ماڈرنزم میں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے پیچھے بھاگنے پر سٹار بن جائیں گے، خاک سٹار بنیں گے۔ وہاں کا حال تو یہ ہے جوانی ختم ہو گئی تو ریٹائرمنٹ مل گیا، اور جب چہرے پر جھریاں پڑ گئی، کمر ٹیڑھی ہو گئی، تو اب وہ پردے میں ناچنے والا نہیں ہوگا، دنیا دوسرا ہیرو ڈھونڈ لیتی ہے۔ وہاں بڑھاپا آ گیا تو اسے سائیڈ بٹھا دیا جاتا ہے، صرف اور صرف جوانی کا غازہ چمکاتا ہے، اور جوانی کی خوبصورتی کو لوگ ہاں ہاں کرتے رہتے۔ لیکن جیسے جوانی ختم ہو گئی، عزت بھی چلی گئی، ڈیوٹی بھی چلی گئی، ریٹائرمنٹ کی ایک مشکل زندگی گزارنی پڑتی ہے، اس کو عزت کہاں کہا جاتا ہے؟ لیکن آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو بندہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیا آپ نے، ہو سکتا ہے یہاں وہ آنکھیں ہوں گی جو حضور تاج الشریعہ کو دیکھی ہوں گی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اس جانشین کو دیکھی ہوئی آنکھیں ہوں گی، 75 سال کی عمر میں جو حسن و جمال لے کر کے وہ بکھیرنے اپنے مریدوں کے درمیان آتے۔ قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں، 1,00,000 جوان ایک طرف بٹھاؤ، ایک طرف جانشین اعلیٰ حضرت کو بٹھاؤ، 1,00,000 کی طرف تمہاری نظریں نہیں جائیں گی، اس ایک حسین چہرے کی طرف نظریں اٹھیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ حسن و جمال پاؤڈر لالی میک اپ کا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کے قدموں سے ملا ہوا ہے، عزت رسول اللہ کے قدموں میں ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے، حضور پاک کے نام سے ہے۔ اگر اس نام کی تم نے حفاظت کی تو اللہ تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے۔ اگر حضور پاک کی عزت محفوظ ہے، ہم سب کی عزت محفوظ ہے۔ لیکن کوشش یہ بھی ضروری ہے
ہمارے اندر اتنا حساس پن ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو کمپرومائز کر لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف کبھی برداشت نہیں کرتے۔ تاریخ کی سچائیاں یہ بتاتی ہیں، ہماری تاریخ یہی ہے۔ ایک صاحب جو ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے، مولانا آپ اتنا زیادہ ایگریسو کیوں بولتے، بھڑکاؤ بھاشن لگتا ہے۔ اگر سچی بات کہنا بھڑکاؤ بھاشن ہے تو آپ سنتے رہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں بات کرنا، ہم بھڑکاتے نہیں ہیں، سوئے ہوئے دلوں کو اٹھاتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے۔ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہی کیوں بولتے ہیں اتنا زیادہ؟ ہم نے ان کو ایک مثال دی تھی۔ بڑے صاحب تھے، حکومت کے کارندے تھے۔ ہم نے کہا اگر آپ کو کسی نے کہا تمہاری ماں بدکار تھی تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ کہا میں تو آپ سے اچھی بات کر رہا ہوں، آپ میری ماں پہ چلے گئے۔ میں نے کہا ایگزامپل دیا، میں نے مثال دیا، گالی نہیں دیا۔ کہا میری ماں پر آپ مثال کیوں دے رہے؟ میں نے کہا آپ کو اپنی ماں کے خلاف مثال دینا بھی برداشت نہیں تو سنیے کان کھول کر، مسلمانوں کے لیے جذبات یہ ہیں، کروڑوں ماؤں سے زیادہ مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا۔ ماؤں کی محبت اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے لیے ایمان ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا حال یہ کہ وہ جان ایمان ہے۔ ہم سب کے لیے کیا ہے؟ جان ایمان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا، وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو ہاں، اگر جان ہی نہ باقی رہ جائے تو پھر اس جہان کو لے کے مطلب کیا؟ اس کائنات کا کرنا کیا ہے؟ پوری کائنات کی جان میرے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اور صحابہ اکرام کی وہ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عزیزان گرامی اوقات، احد کے میدان میں شیطان نے ایک افواہ پھیلائی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضور پاک کو شہید کر دیا گیا۔ یہ افواہ پھیلی، صحابہ کی محبت ایسی تھی کہ ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئی، سب چھوٹ گئی، وہ جہاں تھے وہیں کھڑے رہ گئے۔ اس بنیاد پر کئی صحابہ کی شہادت ہوئی ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے میدان احد میں۔ لیکن ان کے دل کے اندر کیا بات تھی؟ جب ان سے کہا جاتا اٹھو آگے بڑھو، تو کہتے کہ جب اللہ کے رسول ہی نہیں ہے تو پھر جینے کا مطلب ہی کیا؟ اس کے بعد زندگی کسے کہا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے۔ عزیزان گرامی وقات، وہ ہر شے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھتے تھے۔ آج امت کا حال یہ ہے کہ ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں آج بے حیا ہو گئی، ہم کسی اور چیز کو دیکھ کر رات گزار رہے ہیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر نفسانیت غالب آنے لگ گئی۔ حضور کی محبت سب کے سینے میں موجود ہے، لیکن اسے میدان میں لے کر اتار کر دکھانا نہیں چاہتے۔ تمہیں داڑھیوں سے نفرت کیوں ہوتی ہے؟ تمہیں ٹوپیوں سے الجھن کیوں ہوتی؟ تمہیں حضور کی سنتوں سے الجھن کس بات کی ہے؟ تم ڈرتے ہو کہ میں سیکولر بن کر کے گھوموں گا، میں ایک سیکولر آدمی بن کر کے رہوں گا، ماڈرن مجھے دنیا کہے۔ تمہیں اپنے چہرے پر حضور کی سنت پسند نہیں ہے تو پھر کس محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ یاد رکھو، اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرو گے تو پھر کسی اور سے کس بات کی امید ہے؟ دوسروں سے کس بات کی امید ہے؟ آؤ اے نوجوانوں، یہ عزم کر کے اٹھو کہ انقلاب آئے گا تو ہمارے عمل سے آئے گا انشاءاللہ۔